وہ تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور گاؤں کے لوگ جا کے اس کو آٹا دیتے تھے کہ مائی 2 روٹیاں ساڑیاں لا دے، 5 ساڑیاں لا دے، اپنی روٹیاں لگوا کے لے آتی تھی۔ مائی کوئی اللہ کی برگزیدہ بندی تھی۔ کیا تھی؟ برگزیدہ بندی تھی، اللہ اللہ کرنے والی تھی۔ رات کو نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی تو غیب سے ندا آئی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوا تھا، آرزو کر رہی تھی۔ ان اللہ والوں کا جو سب سے پہلا جو ان کا مقام ہوتا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ اللہ کر رہی تھی تو غیب سے ندا آئی کہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ غیب سے ندا آئی، جب آواز اس نے سنی اس نے کہا کہ میں کیا اس عمر میں کیا مانگوں، نہ اولاد بھی نہیں اب چاہیے، مال و دولت کی بھی کوئی ایسی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ان کا پھر آج جو بھی مانگ تجھے دوں گا۔ ان کا اچھا، مائی بھی کوئی جو ہے وہ روشن ضمیر تھی، اس نے کہا چلو آج اگر موقع ملا ہی ہے تو کوئی ایسی چیز مانگے کہ جو پہلے کسی نے نہ مانگی ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں یہ مانگتی ہوں کہ تو نے کل میرے گھر آنا ہے، میرا مہمان بننا ہے۔ اب ندا کدھر سے آئی؟ بارگاہ الہی سے۔ انہوں نے کہا میرا مہمان بننا ہے۔ جواب آیا اچھا چلو تو نے مانگ لیا تو ٹھیک ہے، کل میں تیرا مہمان بنوں گا تیرے گھر۔ ان کا کھانا روٹی میرے ساتھ میری دعوت کھانی ہے اس چٹائی پہ بیٹھ کے، یہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، تیرے مہمان بنیں گے۔ مائی بڑی خوش ہوئی، شکر ادا کیا۔ صبح ہوئی، چلی گئی، تندور جلایا، روٹیاں۔ اب وہ کیا ہوا، جو بھی بندہ آتا روٹیاں لگوانے اس کو کہتی آج ذرا چھیتی روٹیاں لگوا کے لے جانا، میں آج جلدی کار جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں مائی خیر ہے تیرا تے نہ آگا پیچھا، نہ کوئی بال بچہ، نہ کوئی گھر والا، نہ کوئی اور کی کرنا ہی، نہ کوئی بہن پر آج جلدی کا دیو۔ انہوں نے کہا آج میرے کار اللہ پاک نے آنا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ مائی بیچاری بوڑھی ہے، کوئی ذہنی توازن شاید اس کا کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ لوگ اس کی بات سنتے ہنس کے، کوئی ویسے ہی سنی انسنی کر کے چلا۔ شام ہوئی، مائی نے بھی جلدی جلدی روٹیاں لگا کے تندور بند کیا، سمیٹا۔ 2 روٹیاں اس نے لگا کے اس نے اچھی سی سائیڈ پہ رکھ لی۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ پاک نے تشریف لانا ہے، دعوت ہے اس کی میرے گھر، وہ آج تشریف لائے گا۔ تو یہ 2 روٹیاں اس نے پکا کے رکھی، تندور بند کیا اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کے وہ کیا گھر تھا، ایک جھونپڑی تھی، ایک کٹیا تھی، اس نے اس کو صاف کیا، جلدی سے صفائی کر کے وہ چٹائی جو اس کے پاس تھی وہ بچھائی، اس کے اوپر وہ روٹیاں رکھیں، جو کوئی ساتھ کوئی سالن جو کوئی ہوگا وہ رکھا، اور مصلی پہ بیٹھ گئی انتظار میں۔ اب بیٹھ گئی انتظار، اللہ 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 کرتے 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 رات گزر گئی گزر گئی گزر گئی، گزرتے گزرتے کوئی نہ آئی، دروازہ کھٹکھڑا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں تو بھوکا ہوں، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو کوئی کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں بہت بھوکا ہوں، کچھ ہے تو دے دو۔ مائی سوچنے لگی کہ اللہ پاک نے کہا تھا میں آؤں گا، تو وہ تو اب رات بیت گئی، اب نہیں آیا، تو چلو ٹھیک ہے اب اس کو ہی دے دیتے ہیں، اب اللہ پاک تو آئے نہیں، دے دیا۔ فقیر نے وہ روٹی لی اور چلا گیا۔ مائی پھر مصلی پہ یہ میں آپ کو اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا مقام بتا رہا ہوں کہ ان کا اصل مقام کیا ہے۔ ان کا مقام یہ نہیں ہے کہ یہ دم کریں تو درد ٹھیک ہو جائے، یہ تعویذ دیں آپ کو تو آپ کا کام ہو جائے، نہیں، یہ ان کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی کام ہے۔ اصل مقام جو ہے میں آپ کو وہ ان کا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ آج کل کام بڑے عام سے ہیں، گلی گلی میں ہو رہے ہیں، ادھر سمندری میں بھی بے شمار ہوں گے، ہر جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ادھر۔ مائی جو ہے وہ مائی صاحبہ پھر آ کے مصلی پہ بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ پھر غیب سے آواز آئی، ندا آئی، مائی کیوں روتی ہے؟ انہوں نے کہا روؤں کیوں نہ، تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی تو کرتا نہیں ہے، تو حق بات کرتا ہے، تو نے کہا تھا میں آؤں گا لیکن تو آیا ہی نہیں، میں تیرا انتظار کرتی رہی، روٹی پکا کے بیٹھی رہی، اور تو نے وعدہ کیا تھا اور تو آیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مائی میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں تو نہیں آیا۔ اس نے کہا میں آیا تھا، وہ جو فقیر جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تیرے سے روٹی مانگنے آیا تھا نا، وہ میں ہی تھا۔
اس کے بھیس میں ہی تیرے پاس آیا تھا، اور وہ روٹی جو تو نے میرے لیے پکائی تھی وہ میرے پاس ہی آئی ہے۔ تو یہ مقام ہے ان اللہ کے ولیوں کا، برگزیدہ ہستیوں کا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سے صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے کی، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، اور جو ان کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔